آسٹریلیا میں نے سنایا، پہلے بھی ذکر کیا واقعہ، 2011 میں حضور شیخ الاسلام تشریف لے گئے، ایک بزرگ ہستی تھے وہاں پہ، شیخ تاج الدین ہلالی، لبنان سے تھے، بہت جو مسلمان ہیں وہاں کے وہ ان سے احترام کرتے ہیں، محبت کا رشتہ رکھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کو. تو ان کو وہ حضور شیخ الاسلام نے ان سے خطاب فرمایا، عرب مسجد تھی وہاں، جب خطاب فرما کر واپس لوٹے تو اپنی کچھ کتابیں ان کو دے دیں. پہلے حصے میں تو وہ ان کے علم سے متاثر ہوئے، 72 سال عمر تھی ان کی، 74 سال. آپ باہر آئے تو اپنے عرب سارے لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگے کہ آج جو شیخ کا میں نے پہلی بار ملاقات ہوئی، خطاب سنا ہے، تو مجھے آج اندازہ ہوا ہے کہ اصل عالم یہ ہے، میں جاہل ہوں. ساری زندگی میں نے کتابوں میں غوطہ زنی کی ہے، مگر آج جو ہم نے شیخ الاسلام کی زبان سے سنا ہے وہ پہلے نہیں سنا. یہاں تک اعتراف کر لیا. اس کے بعد وہ گھر جا کر سو گئے شیخ تاج الدین ہلالی. اگلی صبح ہم وہاں پر ہی سڈنی میں تھے، حضور شیخ الاسلام کا قیام تھا، تو مجھے کال آئی اور وہ ہچکیاں بندھی ہوئی اور زاروں قطار رو رہے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ مجھے شیخ سے ملاقات کا ایک اور وقت چاہیے. تو میں نے کہا ابھی کل تو ملاقات ہوئی، آج اور کافی مصروفیات ہیں ان کی، تو کسی اور موقع پر. انہوں نے کہا نہیں، یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے، میری جان پر بنی. میں نے حضور شیخ الاسلام سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا کوئی پریشانی ہوگی بلا لیں آپ ان کو. میں نے جب ان کو پھر وقت دے دیا، وہ گھر آئے، باہر سڑک پر جوتے اتار دیے، اور وہ جو حضور شیخ الاسلام کتابیں ان کو دے کر آئے تھے اور اپنی اسناد تحفتاً وہ اپنے سر پر رکھی ہوئی اور ہچکی بندھی ہوئی روتے ہوئے اس حالت میں آئے. اندر داخل ہوئے، نیچے نہیں بیٹھنا چاہتے تھے. شیخ الاسلام نے اصرار کیا، فرمایا پھر اس طرح ہماری ملاقات نہیں ہوگی. وہ بار بار کہتے تھے میں نے نیچے بیٹھنا ہے، آپ کی برابری میں نہیں بیٹھنا صوفے پر. انہوں نے کہا اس طرح تو ملاقات نہیں ہوگی. ان کو زبردستی بٹھایا. بزرگ آدمی ہیں وہاں کے مسلمان، بیشتر ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں بزرگ. وہ پھر قصہ سنانے لگے کہ کل میں آپ کا جب وہاں خطاب سنا، آپ کی علم سے بہت متاثر ہوا، پھر آپ نے جو کتابیں دی وہ کتابیں جا کر میں نے لائبریری میں رکھ کر جا کر میں سو گیا. پھر کہنے لگے کہ میری کچھ 74 سال عمر ہے، آج سے 60 سال پہلے کم و بیش میں مصر میں تھا، میں 14 سال کا تھا، تو میں نے بیعت کی تھی. ایک مصر کے بہت نامی گرامی بزرگ اہل اللہ تھے، اور اہلیان مصر کا ان پر اتفاق ہے، ان صاحب مزار ہیں کہ وہ اپنے وقت میں اہل اللہ ہوئے ہیں بڑے. شیخ موسوی آخر میں ان کے نام کے آگے آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری سال ان کا تھا عمر کا، میں نے اس زمانے میں ان سے بیعت کی اور پھر ان کا وصال ہو گیا. آج 60 سال گزر گئے، میں نے کبھی ان کی زیارت نہیں کی، خواب میں کبھی تشریف نہیں لائے. مجھے اگر حسرت رہتی تھی کہ میرے وہ شیخ ہیں، ساری دنیا ان کو اللہ کا ولی مانتی ہے، اتنی بڑی شخصیت، میں چھوٹا تھا، ان سے بیعت کی، لیکن کبھی آپ نے مجھے زیارت دوبارہ خواب میں نہیں کروائی. کہتے ہیں پہلی بار کل رات خواب میں میرے وہ شیخ جو اہل اللہ تھے وہ تشریف لے آئے، جو صاحب مزار ہے مصر میں، شیخ موسوی. کہتے ہیں مجھے آ کر پہلی بار زیارت کروائی اور ڈانٹ کے اٹھایا کہ اٹھو تاج الدین. کہتے ہیں میں خواب میں ہی تھا تو نیند میں مجھے فرمانے لگے کہ تمہیں پتا ہے کل جو شخصیت تشریف لائی تھی تمہارے ہاں وہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں میں نیند میں ہی تھا، خواب میں نے انہیں کہا کہ نہیں. تو کہنے لگے کہ وہ 4 لوگ جو ہر دور میں نظام تصوف و ولایت چلاتے ہیں، اللہ رب العزت کا روحانی نظام چلاتے ہیں، وہ ان میں سے ایک تھے. یعنی انہوں نے لفظ نہیں استعمال فرمایا لیکن تعریف فرمائی قطب کی، کہ وہ قطب وقت تھے اللہ کے ولی، اور وہ تمہارے پاس آئے اور تمہیں اپنی انہوں نے کتابیں دی، تم نے ناقدری کر کے ان کو شیلف میں رکھ دیا. جاؤ ان سے جا کر ریکویسٹ کرو اور ذانوی تلمس طے کرو، پڑھو ان سے. تو میں یہ اب کتابیں لے کر آیا ہوں، برائے مہربانی مجھے پڑھا دیں. تو پھر وہ ان کی ریکویسٹ پر حضور شیخ الاسلام نے ان کو کچھ احادیث پڑھائیں اور پھر ان کو سائن کر کے اپنی اسناد دے دی. اس کے بعد کہنے لگے کہ وہ کوئی ایک اور چیز بھی انہوں نے دکھائی تھی مجھے، وہ میں بھول گیا. انہوں نے کہا تھا یہ نعمت بھی شیخ سے لے لینا. وہ کہتے مجھے ذہن میں نہیں آ رہا.
کہ حضور الاسلام کمرے میں تشریف لے گئے تو حدیث مسلسل بالمصافہ کی سند لے آئے، تو وہ چیخ نکل کی، کہتے وہ یہی مجھے خواب میں انہوں نے پکڑ کے دکھایا تھا کہ یہ بھی اس دور میں صرف انہی کے پاس یہ نعمت ہے اور کہیں موجود نہیں ہے، لے لینا۔ تو وہ حدیث مسلسل بالمصافہ کی سند بھی انہوں نے۔ پھر وہ روانہ ہونے لگے تو سر پہ کتابیں رکھی تھی، کہتے میں اب فلائٹ کروا کے سیدھا مصر جا رہا ہوں، اب میں اپنے شیخ کے مزار پر جا کر ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور یہ آپ کی سائن شدہ کتابیں اب وسیلہ بنا کر پیش کروں گا کہ اب تو مجھ پر نگاہ کر۔